تو ہم رتن باغ میں کیے کرتے تھے. فرمایا کہ وہ پریس کانفرنس میں کرنا چاہتا ہوں. میں جی میں کب اطلاع دے دوں رپورٹروں کو؟ کہنے لگے روا میں پریس کانفرنس ہوگی. میں کہا حضور روا میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت تو کوئی چیز بلکہ لگا کہنے لگے یہ رولدو محمدین کو آرڈر دو، لورینگس والوں سے ناشتہ لو صبح، اور ان کو کہو وہ انتظام کھانے کا کریں، اور تم یہ وہیں پریس کانفرنس ہوگی، مجھے اپنا حساب کتاب بنا کر دو. تو مجھے یاد ہے میں نے کوئی 3000 کا سارا سسٹم دیا کہ جی صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، پھر واپسی، پیٹرول اور سارا. تو اگلے دن میں نے دکھایا کہ صاحب اتنی 11 گاڑیاں ہوں گی اور یہ ہوگا. حضور نے فرمایا نہیں 5000 کا میں نے حساب لگایا. تو وہ خیر ہو گیا، ہم چلے گئے وہاں. اس پریس کانفرنس میں مولانا عبد المجید سالک، فیض احمد فیض، جمیل الزمان سول اینڈ ملٹری گزٹ کے چیف رپورٹر، میم شین پاکستان ٹائمز کے رپورٹر، صالح محمد صدیق مغربی پاکستان کے تھے، عبداللہ بٹ برٹش انفارمیشن سروس کے تھے، باری علیگ جو کمپنی کی حکومت کے مصنف وہ تھے، تو اور دوسرے جتنے بھی لیڈنگ یہاں رپورٹر تھے وہ سب تشریف لے گئے. حضور نے کچھ انٹرنیشنل پریس کے بھی ایک آدھ کوئی 2 اسٹیٹس مین کے بھی تھے، ایک قاہرہ کے پرچے کے بھی تھے. تو وہاں حضور نے، مجھے یاد ہے قاضی اقبال ہمارے ساتھ پریس فوٹوگرافر تھے. تو وہاں جب حضور نے نقشہ سمجھایا تو باہر نکل کے وہ مجھے کہنے لگا، حضور آگے آگے جا رہے تھے، کہ یہ ربو آپ نے کیا نام رکھا ہے؟ تو مجھے کہنے لگا، حضور مان لگے خبر چھپنے دو، ربا ان کے منہ سے اترے گا نہیں. وہی ہوا. پھر 4-5 بجے قریب 4 بجے قریب کہنے لگے ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، دیکھو ہمارا تو یہ ٹیلا ہے، روا ٹیلے کہتے ہیں. ایک بال ناتھ نے ٹیلا بنا تھا، وہ 40 میل آگے ہے، ان کو ذرا لے جاؤ وہاں بھی ان کو دکھاؤ. خیر میں وہ ان کو لے گیا. پھر شام کا کھانا بھی ہم نے واپسی پر ان کو دیا. تو وہ پریس کانفرنس پھر وہ الفضل میں باری باری چھپتی چلی گئی. وہ ایک بہت بڑا ریکارڈ تھا ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس بھی بڑی برکت دی. اور اس پہ جو سب بڑی بات یہ کہ آفاق میں ان دنوں لاہور کی ڈائری لکھا کرتے، پنجاب کی ڈائری لکھا کرتے تھے، مجھے عنوان یاد نہیں صحیح، تاثیر صاحب. تو انہوں نے لکھا کہ اس ہفتے روے کا افتتاح مرزا محمود نے کیا ہے اور جوہر آباد کا موڈی نے کیا ہے. دیکھیں کون سا شہر آباد ہوتا ہے پہلے. حضرت صاحب نے صبح پڑھا تو مجھے کہنے لگے فوراً تاثیر صاحب کے پاس جاؤ، کہو روا پہلے آباد ہوگا. اور روا واقعی پہلے آباد ہوا. جوہر آباد سے بھی اور پھر بعد میں اسلام آباد سے. بالکل اسلام آباد سے بھی. حالانکہ وہاں اس وقت زمین کا حال یہ تھا کہ وہ آدمی بیٹھ کے کپڑے جھاڑتا تھا تو دوسرا آدمی نظر نہیں آتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے فضل کیے، وہاں سے پانی بھی نکلا. اب تو درخت ہیں اور پھل لگتے ہیں، سب کچھ ہے.